بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 1947 میں پارٹیشن کے وقت فسادات کے دوران انسان دوستی اور روشن ضمیری کی بنیاد پر قائم ہونے والی ایک محبت کی سچی داستان پر بات کریں گے۔ مشرقی پنجاب کے شہر جلندھر کے ایک گاؤں میں بوٹا سنگھ کے نام کا ایک نوجوان رہتا تھا، جس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانوی آرمی میں شامل ہو کر برما کے محاذ پر فوجی خدمات بھی انجام دی تھیں۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنے چچا کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا اور کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ پارٹیشن کے وقت جب فسادات ہوئے تو مشرقی پنجاب کے علاقے راجستھان سے مسلمانوں کا ایک قافلہ ادھر پاکستان کی طرف ہجرت کر رہا تھا کہ راستے میں بلوائی ہندو جو تھے وہ حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کو اغوا کر لیا، اپنے ساتھ لے گئے۔ ان میں سے دو تین عورتیں اس گاؤں میں لائی گئیں جہاں بوٹا سنگھ رہتا تھا۔ بوٹا سنگھ نے ایک نوجوان بچی جس کی عمر اس وقت 18 سال تھی، اس کا نام زینب تھا، اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا کہ اسے آپ رہا کر دو، ہم اسے آرمی کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے لواحقین تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ آخر بات پیسے پہ چلی گئی اور بوٹا سنگھ نے اس وقت 1500 روپے دے کے اس بچی کو حاصل کر لیا اور اس لڑکی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود زینب کی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام تنویر کور رکھا گیا۔ ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دلبیر کور رکھا گیا۔ تو اس طرح بوٹا سنگھ اپنی بیوی زینب اور اپنی دو بچیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اسی گاؤں میں کہ پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جسے ہم لیاقت نہرو معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت طے پایا کہ دونوں ملکوں میں ایسی عورتیں جن کو زبردستی دوسرے مذہب کے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، ان کو واپس لے کر ان کے لواحقین تک پہنچایا جائے۔ تو پاکستان کی طرف سے بھی ایک ٹیم جو ہے وہاں پر گئی، سرچ کر رہی تھی وہ ٹیم جو ہے وہ جب جالندھر کے اس گاؤں میں پہنچی تو بوٹا سنگھ کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگوں نے مخبری کر دی، کیونکہ وہ بوٹا سنگھ کے اس اقدام کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ بوٹا سنگھ نے ایک مسلمان عورت سے شادی کی ہے اور پھر اس میں سے اولاد بھی ہوئی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تو یہ جائیداد جو ہے وہ ان بچیوں کا حصہ بن جائے گی، تو ہم تو محروم ہو گئے، اور یہ بوٹا سنگھ نے یہ کیا حرکت کی۔ تو انہوں نے شکایت کر دی، پولیس نے چھاپا مار کے جو ہے وہ زینب کو وہاں سے اس گھر سے نکال لیا۔ زینب نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے یہاں رہنا چاہتی ہوں، لیکن وہ پولیس نہیں مانی۔ پاکستان ٹیم نے اس لڑکی کو حاصل کر لیا، زینب کو۔ زینب نے اپنی چھوٹی بیٹی جو تھی دلبیر کور اس کو اپنے ساتھ لیا، اور بڑی بیٹی جو تنویر کور تھی اس کو بوٹا سنگھ کے پاس ہی رہنے دیا، اور بوٹا سنگھ سے کہا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، میں تمہیں اپنے پاس وہاں بلا لوں گی یا میں خود یہاں آ جاؤں گی، لیکن ہم ملیں گے ضرور۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئی۔ اس کے ماموں جو ہے فیصل آباد میں رہتے تھے، فیصل آباد کے ایک گاؤں میں زینب کو پہنچا دیا گیا۔ زینب کا وہ ماموں جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ زینب جو ہے وہ یہاں پر ہی رہے، اور وہ زینب سے اپنے بیٹے سے زینب کی شادی وہ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ زینب کے باپ کی جائیداد جو تھی وہ مشرقی پنجاب میں تھی، تو اس طرح وہ چاہتا تھا کہ وہ جائیداد جو ہے وہ ادھر شفٹ ہو جائے گی اور وہ اسی کے پاس جو ہے وہ زمینیں رہ جائیں گی۔ لیکن اس کا بیٹا جو تھا، اس کے ماموں کا، زینب کے ماموں کا، وہ زینب سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سکھ کی بیوی ہے، اور ایک تو
اس کی پھر بیٹی بھی ہے اور یہ خوبصورت بھی زیادہ نہیں ہے، تو وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ سارے حقائق جو تھے یہ زینب نے ایک خط میں لکھ کر بوٹا سنگھ کے پاس بھیج دیے اور بوٹا سنگھ سے کہا کہ جیسے بھی ممکن ہو تم یہاں پر آ جاؤ۔ بوٹا سنگھ نے پاکستان ہائی کمیشن کو درخواست دی اور کہا کہ میری بیوی اور میری بیٹی ادھر ہے، مجھے جانے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کی یہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی۔ تو اس نے زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، جو واقعتاً کسی بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس نے اپنا مذہب جو تھا سکھ مذہب وہ چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دہلی کی جامع مسجد میں گیا اور امام صاحب کے سامنے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا اور سکھ مذہب چھوڑ دیا۔ اس طرح اس کا اسلامی نام جو ہے جمیل احمد رکھا گیا۔ اب بوٹا سنگھ جو ہے وہ بوٹا سنگھ سے جمیل احمد ہو گیا۔ اس نے پھر دوبارہ پاکستان ہائی کمیشن میں درخواست دی۔ درخواست جو تھی وہ کراچی پہنچی، جس میں کہا گیا تھا کہ مجھے شہریت پاکستان کی دی جائے، کیونکہ میری بیوی اور بیٹی یہاں ہے اور میں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، تو میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن کراچی جو اس وقت دارالحکومت تھا، یہاں سے اپلیکیشن جو تھی وہ ریجیکٹ ہو کے واپس چلی گئی۔ تو پھر بوٹا سنگھ مایوس ہو گیا۔ بہرحال اس نے عارضی ویزا بنوا کے وہ پاکستان آ گیا اور جو زینب نے خط میں اسے ایڈریس بتایا تھا وہاں پہنچا، فیصل آباد کے اس گاؤں، لیکن اسے وہاں پہ پتہ چلا کہ اس کے ماموں جو ہے اس کو یہاں سے لے کر جو ہے وہ لاہور کے ایک گاؤں جو شاہدرہ کے قریب ہی ہے نورپور، وہاں چلے گئے ہیں۔ تو بوٹا سنگھ وہاں چلا گیا پیچھے۔ بوٹا سنگھ کے پاس اب ایک بیٹی بھی تھی تنویر کور، اس کی عمر تقریباً اس وقت 5 سال تھی۔ تنویر کور کی عمر 5 سال تھی۔ وہ اس اپنی بیٹی کو بھی ساتھ ساتھ رکھتا تھا۔ وہ لاہور آ گیا اور اس گاؤں میں پہنچا تو اس کے ماموں نے اور اس کے رشتہ داروں نے جو ہے وہ جمیل احمد یعنی بوٹا سنگھ کو وہاں سے بھگا دیا اور کہا کہ ہم تمہیں کسی صورت جو ہے وہ زینب سے نہیں ملنے دیں گے۔ چنانچہ اس نے وہاں پہ پھر جو مقامی عدالت تھی اس میں اس نے کیس کر دیا۔ کیس کچھ عرصہ چلتا رہا۔ یہ جھگڑا جو تھا، یہ مسئلہ جو تھا، یہ مذہبی مسئلہ بنا دیا گیا۔ یعنی جمیل احمد کو مسلمان کے طور پہ قبول نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ جی یہ دھوکہ کر رہا ہے اور یہ سکھ ہے اور ہماری مسلمان بچی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سکھ اور مسلمانوں کے حوالے سے ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی سکھ کے خلاف، اس کے بوٹا سنگھ کے خلاف۔ اس لیے مقامی عدالت نے مسئلے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کیس سننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر یہ مقدمہ ہائی کورٹ تک چلا گیا۔ اس وقت کی جو مشہور ایک وکیل تھیں رابعہ سلطانہ، انہوں نے اس کیس کو لے لیا اور انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی۔ کیس کچھ عرصہ چلتا رہا۔ بالآخر جج نے جو ہے وہ خود زینب کو عدالت میں بلانے کا فیصلہ کیا۔ بوٹا سنگھ یعنی جمیل احمد بہت خوش تھا اس بات سے کہ زینب جو ہے وہ عدالت میں یقیناً میرے حق میں ہی جو ہے وہ دے گی اپنا بیان، لیکن وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ عدالت میں زینب نے پہنچ کر جج کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں جمیل احمد یعنی بوٹا سنگھ کے ساتھ، جمیل احمد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تو اس سے بوٹا سنگھ جمیل احمد بہت ہی مایوس ہو گیا۔ اس نے جو ہے وہ انتہائی دردناک انداز میں زینب کو دیکھا۔ بیٹی اس نے اٹھائی ہوئی تھی اپنے پاس، اپنی 5 سال کی بیٹی تھی، اس کو پیار کیا، دیکھا اور انتہائی مایوسی کے عالم میں عدالت سے نکل گیا۔ جو زینب کے ماموں تھے وہ اور کچھ لوگ جو عدالت میں آئے ہوئے تھے وہ زینب کو انہوں نے اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی اور اس کو لے کے اپنے گاؤں روانہ ہو گئے۔ جمیل احمد بھی اپنی اس بیٹی کو لے کر جو ہے وہ مقبرہ نور جہاں کی طرف چلا گیا۔ اور لوگوں نے جو اس وقت بعد میں بیانات دی، انہوں نے دیکھا، کہا کہ ہم نے خود دیکھا
کہ یہ مقبرہ نور جہاں کے پاس سے گزرا، بیٹی کی انگلی اس نے پکڑی ہوئی تھی، اور یہ وہاں پہ کچھ دور جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے ریل گاڑی کا، وہاں پہ چلا گیا۔ اس نے ایک خط لکھا اور اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ چمٹا لیا، اور کچھ لوگوں کے بیانات کے مطابق وہاں پلیٹ فارم پر اپنی بیٹی کو بٹھا دیا، اور اس کے پاس وہ خط جو ہے اس کے پاس رکھ دیا، اور خود جب ریل گاڑی آئی تو اس کے آگے اس نے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی۔ اگلے دن اخبارات میں یہ خبر نمایاں تھی کہ بوٹا سنگھ جمیل احمد، جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام جمیل احمد رکھا تھا، اس نے اپنی بیوی زینب کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ جب وہ خط پڑھا گیا تو اس خط میں اس نے اس کے جو رشتہ دار تھے ان کو بھی خطاب کیا تھا، اور زینب سے بھی بات کی تھی خط میں، اور لکھا تھا کہ میں نے زینب کو اغوا نہیں کیا تھا، زینب کو ہندو کچھ تھے انہوں نے اغوا کیا تھا، میں تو ہمدرد بن کے سامنے آیا، میں نے زینب کی جان بچائی، ورنہ وہ اسے مار دیتے، پتہ نہیں کہاں لے جاتے، میں نے تو اس پہ رحم کھایا، پھر اس کے ساتھ اچھا وقت گزارا، خود اس کی مرضی سے اس نے میرے حسن سلوک سے متاثر ہو کر خود مجھ سے شادی کی، پھر ہماری اولاد ہوئی، تو میں نے تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ پھر اس نے زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تمہارے لیے اپنا خاندان چھوڑ دیا، تمہارے کہنے پہ میں نے اپنا ملک چھوڑا، اپنا مذہب تک چھوڑ دیا، لیکن تم نے جو ہے وہ مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو میرے پاس اب سب سے قیمتی چیز جو رہ گئی ہے وہ زندگی ہے، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نے جو ہے وہ زندگی بھی قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس نے خط کے میں ایک بات کا اظہار کیا، اپنی خواہش یعنی ظاہر کی، اور کہا کہ میں کم از کم یہ چاہتا ہوں کہ مجھے زینب کے گاؤں میں دفن کیا جائے۔ یہ خط جب لوگوں نے پڑھا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، اس نوجوان جو بڑے دل برداشتہ ہو گئے، یہ پوری محبت کی داستان، چونکہ ان دنوں یہ بہت مشہور ہو چکا تھا مقدمہ، اور لاہور میں اخبارات میں روز اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو پیش رفت ہوتی تھی آتی تھی، تو لوگ سب حیران رہ گئے کہ یہ جمیل احمد نے کیا کیا۔ تو لوگوں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اسے ہم جو زینب کا گاؤں ہے نور پور، وہاں دفن کریں گے۔ تو بہت سے نوجوان اکٹھے ہو گئے اور وہ اس کو دفن کرنے کے لیے وہاں لے گئے، لیکن زینب کے رشتہ دار بھی اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت یہاں پہ اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح یہ ہماری عزت پہ ایک حرف آئے گا، اور ہمیشہ جو ہے وہ لوگ اس کی قبر پہ اکٹھا ہوا کریں گے، اور صاف ظاہر ہے بات ہوا کرے گی کہ یہ جو ہے ان کی بیٹی کی وجہ سے اس نے یہ خودکشی کی ہے، تو اس طرح وہ مطلب ایک بدنامی ہماری ہوتی رہے گی، ہم کسی صورت اس کو اس گاؤں میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے بوٹا سنگھ کو یعنی جمیل احمد کو وہاں دفن نہیں ہونے دیا۔ فساد پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہوا تو پولیس آ گئی، اور انہوں نے اقدام یہ کیا کہ فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو لاہور کا جو مشہور قبرستان ہے میانی صاحب، وہاں دفن کر دیا جائے۔ تو جمیل احمد کو وہاں پہ دفن کر دیا۔ کچھ دفن کرنے کے بعد ہی ساتھ ہی وہاں پہ بڑی تعداد میں ہر روز لوگوں کا آنا شروع ہو گیا، لوگوں کو جیسے جیسے خبر پہنچی کہ بوٹا سنگھ یعنی جمیل احمد نے خودکشی کر لی، تو یہ اس نے محبت اس حد تک زینب سے محبت کرتا تھا، اتنی سچی محبت، تو اس نے جو ہے وہ وہاں پہ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ تو ان دنوں یہ جو علامہ عنایت اللہ مشرقی کی تنظیم جو تھی خاکسار، یہ بہت پھر سے ایکٹیو ہو چکے تھے، ان کے ہاتھوں میں بیلچے ہوتے تھے، انہوں نے سارے اس معاملے کو مذہبی رنگ دیا، اور یہ آ کے جو ہے انہوں نے بوٹا سنگھ کی جو قبر تھی اس کو جو ہے اس کی مٹی بکھیر دی، پھر نوجوان اکٹھے ہو جاتے تھے، پھر اس کی قبر بنا دی جاتی تھی، پھر اس کو اکھاڑ دیا جاتا تھا، تو یہ بھی کافی دن تک معاملہ چلتا رہا۔
آخر جو ہے وہ اس کی قبر پہ جو ہے وہ لوگوں کا آنا منع کر دیا گیا، اور پھر وہاں پہ پتھر رکھ کے اس قبر کو محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو اس کی بیٹی تھی تنویر کور، یعنی جب جمیل احمد مسلمان ہو گیا تو پھر اس نے اس کے نام سے کور کا لفظ ہٹا دیا اور تنویر اس کا نام رکھا۔ بعض کے نزدیک اس کا نام تبدیل کر کے سلطانہ رکھ دیا گیا، لیکن سلطانہ رابعہ سلطانہ اصل میں وہ وکیل تھیں جو اس کا مقدمہ لڑ رہی تھیں، تو وہ وکیل جو تھیں انہوں نے ہی اس کو اڈاپٹ کر لیا، اس بچی کو، یعنی تنویر جو تھی اس کو اس نے وہ وکیل جو تھی خاتون، انہوں نے ہی اس کو اڈاپٹ کر لیا، اپنی بیٹی بنا لیا۔ بعد میں جو ہے وہ اپنی جائیداد میں سے بھی اس کو بہت حصہ دیا اور دھوم دھام سے اس بیٹی کی شادی کی۔ جو دوسری بیٹی تھی دلبیر، اس کو بھی راجہ غضنفر علی، جو تحریک پاکستان کے ایک بڑے مشہور رہنما ہیں، راجہ غضنفر علی خان، انہوں نے جو ہے وہ اس بچی کو اڈاپٹ کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس بیٹی کو اپنی جائیداد میں سے 1 مربع زمین بھی الاٹ کی، اور اس کو اس کی بعد میں بڑی دھوم دھام سے اس کی بھی شادی کی۔ تو اس طرح یہ جو محبت کی داستان تھی، بوٹا سنگھ اور نے اسلام قبول کر کے جمیل احمد بنا، تو یہ داستان جو تھی یہ اتنی مشہور ہوئی کہ پھر اس پہ موویز بھی بنائی گئی اس پہ۔ انڈیا میں بھی اس پہ ایک پنجابی مووی بنی، شہید محبت بوٹا سنگھ۔ اس طرح اس میں مطلب یہ پوری جو داستان تھی اس کو جو ہے وہ فلمایا گیا۔ تو آج کی ہماری گفتگو میں ہم نے جو ہے وہ اس پہ بات کی، بوٹا سنگھ جو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جس نے اپنا نام جمیل احمد رکھا۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری گفتگو آج کی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹس دیجیے۔ بہت شکریہ۔